انبیاء علیہمُ وسلام کے فضائل کے ذریعے کہ انسانوں میں انبیاء علیہمُ سب سے افضل ہیں، لیکن انبیاء علیہمُ میں بھی بعض انبیاء کو بعض دیگر انبیاء پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ بعض سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا، بعض سے کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اس طرح انبیاء علیہمُ میں بھی مراتب ہیں، درجات ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں اور تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے افضل ہیں۔ اس کے بعد پھر اس بارے میں حضرت ابراہیم کا بھی ذکر ہوتا ہے، ان کا جو نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ کہ آپ نے ابراہیم کو دیکھا، اس شخص کو دیکھا یعنی نمرود، جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے سلسلے میں مناظرہ کیا، ان سے بحث کی۔ تو نمرود کون تھا؟ وہ اپنے خود کو وہ سجدے کرایا کرتا تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو وقت کے بادشاہ سے جو ہے حضرت ابراہیم نے مناظرہ کیا اور اس کو کہا کہ اللہ ہی رب العالمین وہ ذات ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی موت دے سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تم سچے خدا اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو ذرا آج مغرب سے سورج کو نکال کے دکھاؤ۔ تو اس طرح دلائل کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو خاموش کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ دلائل کے ذریعے اپنی دین اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا، اس طرح کی ڈیبیٹ کرنا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک تباہ شدہ بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، ایسی بستی جو اجڑ چکی تھی، برباد ہو چکی تھی، تباہ ہو چکی تھی۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اس طرح ختم ہو چکے ہیں یہ لوگ، انہیں اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک ان پر موت طاری کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے انہیں دوبارہ زندہ کیا، اور تاکہ انہیں اس بات کا یقین ہو جائے اور انہیں یہ دکھا دیا جائے کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد پھر سود کی حرمت کا ذکر ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار رکھا ہے، اور یہ کہا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اے مسلمانوں سود لینا اور دینا دونوں چھوڑ دو۔ سود لینا بھی جائز نہیں ہے اور دینا بھی جائز نہیں ہے، دونوں چھوڑ دو، اور اگر تم نہیں چھوڑو گے یعنی سودی معاملات میں تم ملوث رہو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے تمہارے لیے کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے، یعنی تمہارے اور اللہ کے درمیان اور رسول کے درمیان جنگ ہوگی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، پورے قرآن میں اتنی سخت بات کسی جرم کے متعلق نہیں کہی گئی ہے جتنی سخت بات سود کے متعلق کہی گئی ہے، کہ اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ کے ساتھ تم جنگ کرو گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب فریقین کے درمیان جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو دونوں سائیڈ کے کیا لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی جن سے جنگ ہو رہی ہے ان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے ہم اسے ڈسٹروائے کر دیں۔ ظاہر ہے جنگ میں یہی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم کیسے غالب آئیں، اور غالب آنے کے لیے جو سامنے والا ہوتا ہے جس سے جنگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہو اس کو برباد کیا جائے، اسے ڈسٹروائے کیا جائے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بندے کی جنگ ہو رہی ہے اللہ سے، اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے بندوں کی، کیا مقابلہ اللہ کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں وہ بندے، اور بندوں کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ تو جب اللہ سے جنگ ہو رہی ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ بندہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ لہٰذا سود کی حرمت کو اللہ نے بیان فرمایا، اور سود کو ترک کرنا، چھوڑنا یہ لازم ہے، نہ لینا جائز ہے نہ دینا جائز ہے۔ اس کے بعد مالی معاملات کا بھی بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی۔ اچھا، اس پارے کے پہلے پیج میں تلک الرسل، وہاں آیت الکرسی بھی ہے۔ آیت الکرسی اپنی عظمت کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، بہت عظیم آیت ہے، سب سے عظیم آیت قرآن کریم کی آیت الکرسی ہے، اس میں اللہ کی بڑائی بیان کی گئی۔ اچھا، لمبائی کے اعتبار سے بھی جو آیت سب سے زیادہ لمبی ہے وہ سورۃ البقرہ میں بھی، بقرہ ہی میں ہے، اور وہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا۔
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور پورے پیج میں یہ ذکر کیا گیا، یعنی ایک پیج کی آیت ہے، وہ ایک صفحے کی آیت ہے، پورے صفحے میں جو ہے ایک ہی آیت چل رہی ہوتی ہے، تو اتنی لمبی آیت ہے۔ اس آیت میں بتایا کیا گیا ہے؟ مالی معاملات کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف اسلام کو عبادت والا مذہب نہیں بنایا ہے کہ صرف روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، عمرے کا ہی نام اسلام ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہے، اور ہر پہلو کے متعلق اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا جو معاملات ہیں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں، کوئی تجارت کر رہے ہیں، یا ادھار لے رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں، جو بھی معاملات ہو، ان تمام معاملات کا لحاظ رکھنا اور خلاف ورزی نہیں کرنا، اس کی تلقین اسلام نے بار بار کی ہے۔ اور اس آیت میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب تم قرض لو تو اسے لکھ لیا کرو، کہ معاملات جب ہو کسی کے ساتھ تو ہمیں لکھ لینا چاہیے اسے، کہ ہمیں کیا ہوگا اس سے فائدہ، کہ اگر کوئی بھول جائے بعد میں، یا کوئی بعد میں کچھ اندیشہ ہو ایسا جس سے معاملات خراب ہو سکے، تعلقات خراب ہو سکے، تو اس چیز میں یہ چیز رکاوٹ بن جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں تبھی آپ لکھیں، بلکہ جس پر اعتماد ہو، بھروسہ ہو، اس کے ساتھ بھی معاملہ ہو تب بھی لکھ لینا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی فساد نہ ہو اور تعلقات خراب نہ ہو۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا اختتام ہوتا ہے، اور اخیر میں بہت جامع دعا اور مفید دعا اللہ تعالیٰ نے بتائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، کہ ایک انسان جو ہے، ایک بندہ ہے، مومن ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بندہ گناہ کر لیتا ہے، جتنا بھی وہ دیندار ہو گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی اطاعت کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، شریعت کو فالو کرنے میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، لازمی چیز ہے، یہ گناہ میں انسان مبتلا ہو ہی جاتا ہے، تو جو بھی کمی کوتاہی ہو رہی، ظاہر ہے ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم بشر ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ اے ہمارے رب ہم سے اگر کوئی بھول ہو جائے، کوئی چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرما، یعنی اپنے اعتبار سے تو حتی الامکان ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اللہ کی ہم اطاعت کرتے رہیں، لیکن اب اس اطاعت کے دوران جو بھی کمی زیادتی ہو جائے، یا پھر آپ سمجھے کہ کوتاہی ہو جائے، یا کبھی کوئی چوک ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، تو اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے، اللہ سے آپ دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ اور اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ انسان کو انہی چیزوں کا مکلف بناتا ہے جو اس کی طاقت، اس کی قدرت کے اندر ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا کوئی ایسا حکم ہے جو انسان کی طاقت سے ہی باہر ہو اور انسان کے لیے کرنا امپاسبل ہو۔ بہرحال اس کے بعد سورہ آل عمران کی ابتدا ہوتی ہے، آل کا مطلب ہوتا ہے اولاد، عمران شخص کا نام ہے، تو اب چونکہ اس صورت میں عمران کی اولاد کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ آل عمران۔ تو سب سے پہلے اس صورت میں اللہ کی بڑائی بھی بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ آیت بھی نازل ہوئی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا، کرسچنز کا ایک وفد آتا ہے نجران کے علاقے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گفتگو کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں، اور اپنا ایک شاعر کھڑا کرتے ہیں، تو ان کے شاعر کے مقابلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کرتے ہیں، اور حسان بن ثابت انہیں شکست دے دیتے عیسائیوں کے شاعر کو۔ اس کے بعد یہ عیسائی اپنے میں سے خطیب کو کھڑا کرتے ہیں، خطبہ دینے والا، بیان کرنے والا، جو اسپیچ دیتا ہو بہت زبردست، اس کو کھڑا کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں سے حضرت ثابت بن قیس کو کھڑا کرتے ہیں، تو ان کا مقابلہ ہوتا ہے، حضرت ثابت بن قیس بھی اپنی خطابت سے انہیں ختم کر دیتے، شکست دے دیتے ہیں، کہ جو فصاحت بلاغت ان کے پاس تھی وہ عیسائیوں کے شاعر اور ان کے خطیب کے پاس نہیں تھی۔ بہرحال اس کے بعد وہ پھر دلائل کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ساتھ دلائل کے ساتھ جو ہے بات کرتے ہیں، اور اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرتے ہیں، اور ان کے یہاں جو عقیدہ تثلیث ہے، ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے، کہ وہ گاڈ کے، اللہ کے 3 اجزاء مانتے ہیں، کہ ایک جز فادر کا ہے، دوسرا جز ہولی اسپرٹ کا ہے، تیسرا جز عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان تینوں حصوں کا مل کر جو مجموعہ بنتا ہے اسے جو ہے خدا کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے العیاذ باللہ 3 حصے ہیں، تو اللہ نے اس کی تردید کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کے ذریعے توحید کو ثابت کیا۔
اس کے بعد اہل کتاب کے جرائم کا ذکر ہوتا ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، کہ یہود و نصارہ ان میں کتنے انبیاء آئے بنی اسرائیل میں، لیکن یہ اتنے ناشکرے تھے، اتنے نافرمان تھے، اور ظلم و تشدد بھی اتنا زیادہ کرتے تھے کہ انبیاء کو بھی قتل کر دیتے تھے. کئی انبیاء کو بنی اسرائیل نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے، تو ان کے اس جرم کو بیان کیا. اس کے بعد فرمایا لا تتخذوا المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ یہ حکم دیا گیا کہ اے مسلمانوں، کفار کو، ڈس بلیورز کو کے ساتھ گہرا تعلق نہ قائم کرو، گہری اور دلی دوستی قائم نہ کرو. مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مومنین کے علاوہ غیر مسلموں کے ساتھ دلی تعلق رکھے اور دلی دوستی قائم کرے، یہ جائز نہیں ہے. ہاں آپ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، انہیں اسلام کی دعوت دیں گے اور ان کی ضروریات کو بھی پورا کریں گے، لیکن ایک لمٹ میں. جو دلی تعلق ہوتا ہے، گہری دوستی ہوتی ہے، وہ آپ کفار کے ساتھ ہم مسلمان نہیں کر سکتے، وہ صرف مومنین کے ساتھ کریں گے. ہاں رکھ رکھاؤ کے لیے، ماحول کو درست رکھنے کے لیے، ماحول حالات سازگار رہے اور آپ اسلام کی دعوت دیں، اس بنیاد سے آپ کو تو اچھے انداز میں ان کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے. لیکن جو دلی دوستی ہوتی ہے، دلی تعلق ہوتا ہے، اس کی جو ہے اجازت نہیں ہے کہ کفار کے ساتھ ہو. بہرحال اس کے بعد اس سورت میں، سورہ آل عمران میں 3 اہم واقعات کا ذکر ہے. سب سے پہلا واقعہ حضرت عمران کی بیوی کا ہے، جن سے حضرت مریم پیدا ہوتی ہے علیہ السلام. حضرت اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ حضرت ابراہیم کی جو بیوی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں اور وہ نظر مانتی ہیں کہ کیا کہ یا ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ اگر آپ نے مجھے بیٹا دے دیا تو میں اسے آپ کے راستے کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہی اسے وقف کر دوں گی، بس آپ مجھے بیٹا دے دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول تو کیا، لیکن انہیں بیٹا نہیں دیا، بیٹی دی، جو حضرت مریم تھی علیہ السلام. تو حضرت عمران کی جو بیوی تھی، انہیں ان کے ذہن میں بات آئی کہ میں نے تو اللہ سے بیٹے کی دعا کی تھی اور کہ بیٹا ہوگا تو میں اسے اللہ کے راستے میں وقف کر دوں گی، لیکن کیا ہے کہ یہ تو بیٹی ہو گئی، اب میں اسے اللہ کے راستے میں کیسے وقف کروں، یہ کتنا ہی اللہ کا کام کر پائے گی، دین کا کام کر پائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہی بہترین بات ارشاد فرمائی، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، کہ جو بیٹا آپ نے مانگا تھا وہ اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے عطا کی ہے آپ کو. یعنی بسا اوقات دینی معاملات میں بھی لڑکیاں لڑکوں سے بہت آگے نکل جاتی ہیں، عبادات میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کے دین کے کام کرنے میں لڑکیاں بسا اوقات بہت سے لڑکوں سے آگے نکل جاتی ہے. تو حضرت عمران کی جو اہلیہ تھیں، جو حضرت مریم کی والدہ تھیں، ان کو بتایا گیا اس کے ذریعے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، کہ اللہ نے جو بیٹی دی ہے اس میں بہت بڑی حکمت ہے، ان سے بہت کام لینا ہے، اور ان کے ذریعے سے پھر چونکہ حضرت عیسیٰ کو بھی پیدا ہونا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا. یہ ایک پہلا واقعہ. اس میں بھی اللہ کی قدرت کا ذکر ہے کہ بھائی اولاد نہیں تھی ان کے پاس، لیکن پھر بھی اللہ نے اولاد عطا کی. تو اولاد بھی ہم کن سے مانگیں گے؟ اللہ سے. مزاروں پہ جا کر سوال نہیں کریں گے، پیروں کے پاس جا کے نہیں کہیں گے کہ آپ اولاد عطا کر دیجئے. کن سے کہیں گے ہم؟ اولاد کی دعا بھی کس سے کریں گے؟ اللہ سے، جس طرح حضرت عمران کی اہلیہ نے دعا کی. اس کے بعد جو دوسرا واقعہ اس صورت کا ہے وہ ہے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا. حضرت زکریا نے یعنی حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی. تو جب حضرت مریم علیہ السلام چھوٹی تھی، اسی وقت سے وہ اللہ کی بہت عبادت کیا کرتی تھی، بیت المقدس میں رہتی تھی، ایک حجرہ تھا ان کا، وہیں پہ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی. تو حضرت زکریا علیہ السلام ایک مرتبہ داخل ہوئے حضرت مریم کے پاس اور دیکھا کہ ان کے پاس پھل رکھے ہوئے ہیں، اور ایسے پھل ہیں جو کہ ابھی ان پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے، بغیر موسم کا پھل رکھا ہوا ہے. اور حضرت مریم جو ہے کہیں باہر نکلتی بھی نہیں ہے عام طور پر. تو حضرت زکریا کو تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ بھئی انا لکی ھذا، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ رزق اللہ کی جانب سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے غیب سے حضرت مریم کے ساتھ ایسا ان پر یہ فضل کیا، احسان کیا، ان پر رحمت کی کہ انہیں رزق دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ غیب سے جو ہے ان کو پھل اور دیگر جو ہے رزق عطا کیا کرتے تھے. تو حضرت زکریا نے جب دیکھا کہ بھئی اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، تو حضرت زکریا بھی گئے محراب میں اور وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگنے لگے. حضرت زکریا کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور بانجھ تھی کہ کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت زکریا نے کھڑے ہو کر دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی جو ہے آپ اولاد عطا فرما.
کہ حضرت مریم کی اس کرامت کو دیکھ کر، کرامت کسے کہتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں، کہ جب ایک نبی کے ذریعے سے کوئی ایسی چیز کا صدور ہو جو کہ خارق عادت ہو، یعنی لاز آف نیچر سے ہٹ کر کوئی چیز پیش کر دی گئی. جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا کہ انہوں نے لاٹھی ماری اور وہ لاٹھی سانپ بن گئی، اور لاٹھی ماری تو سمندر دو حصے میں ہو گئے. تو عام طور پہ یہ واقعات پیش نہیں آتے، لیکن نبی کے ذریعے ایسے واقعے کو پیش کیا گیا، ایسی چیز کو پیش کیا گیا جو کہ لاز آف نیچر کے خلاف ہے. تو جب ایسی چیزیں جو لاز آف نیچر کے خلاف ہوتی ہیں ایسی ظاہر ہو جائیں کسی نبی سے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور کسی غیر نبی سے کچھ ایسی چیز ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے. تو جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ بغیر کسی سبب کے غیب سے ان کے پاس رزق آ جاتا تھا، تو یہ کرامت ان کی کرامات میں سے تھا. کیوں؟ کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں آپ، کہ بعض وہ لوگ جو بزرگوں کی کرامت کو دیکھ کر ان سے ہی دعا مانگنے لگ جاتے ہیں، اس کی بھی تردید ہوتی ہے اسی آیت میں. حضرت زکریا نے حضرت مریم کی کرامت کو دیکھا کہ بھائی ان کے پاس جو ہے رزق آ رہا ہے، لیکن حضرت زکریا نے حضرت مریم سے دعا نہیں کی کہ جو ہے مجھے بھی مل جائے، بلکہ حضرت مریم کے اللہ سے دعا کی. تو معلوم ہوا کہ معجزات ہو یا کرامات ہو، یہ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک نبی بھی اپنی طرف سے جب چاہے تب معجزہ دکھائے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جب دکھانا چاہتا ہے تبھی ہوتا ہے. اسی طرح کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ بزرگ ہو گیا ہے تو اب جب چاہے کوئی بھی کرامت کرتا پھرے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ جب چاہے گا جس کے ذریعے چاہے گا کرواتا ہے. تو اصل اللہ ہے، تو دعا اللہ سے مانگی جائے گی، انسانوں سے یا مخلوقات سے دعا نہیں مانگی جائے گی. تو یہ جو ہے دوسرا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت زکریا کی دعا کو قبول کیا اور اس کے بعد انہیں یحییٰ علیہ السلام سے نوازا کہ وہ بھی، اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے اس میں کہ بھئی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، خود بھی بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے کیا ہے اولاد دی. اس کے بعد ایک تیسرا اہم واقعہ جو اس پارے میں ہے اور اس صورت میں ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا. یہ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سب کو معلوم ہوگا، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت مریم علیہ السلام سے. اللہ رب العالمین کے کلمہ کن کے ذریعے سے وہ پیدا ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور یہ واقعہ بھی ایسا ہے جو کہ عام طور پر عادت سے ہٹ کر ہے. تو اللہ رب العالمین کی قدرت کا اس میں بھی ذکر ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ یہ اسباب کا پابند نہیں ہے، اللہ اس دنیا کا پابند نہیں ہے. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، یہاں کوزیلٹی کا مسئلہ ہے، کوز اینڈ ایفیکٹ، سبب مسبب کا ہونا ضروری ہے. ہم اسباب کے پابند ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کسی چیز کا پابند نہیں ہے، کیونکہ اللہ مسبب الاسباب ہے. تمام اسباب کو، تمام کازز کو پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے. بہرحال اس کے بعد ذکر ہوتا ہے یہودیوں کا، کہ جب حضرت عیسیٰ نے دعوت دی، لوگوں کو اب اللہ کی طرف بلایا، تو بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کی اطاعت کو قبول کر لیا، اور بہت سے لوگوں نے، یہودیوں نے کیا کیا، ان کی اطاعت کو قبول نہیں کیا، بلکہ ان کے خلاف سازش کرنے لگے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ یہ یہود جو ہے حضرت عیسیٰ کے خلاف مکر و فریب کرنے لگے، پلاننگ بنانے لگے. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی ایک پلاننگ بنائی رکھی تھی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ از دا بیسٹ آف پلانرز، تمام پلانز میں سب سے بہترین پلان بنانے والا تو اللہ ہے، اللہ سے زیادہ علیم اور حکیم تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو یہودیوں نے کیا پلان کیا تھا؟ انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم سولی پر چڑھا دیں گے. لیکن اللہ نے کیا پلان کیا تھا؟ اللہ نے یہ پلان کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم ان سے بچا کر زندہ آسمان میں اٹھا لیں گے. تو یہودیوں کو ایک کنفیوژن ہو گیا، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سمجھا کہ یہ حضرت عیسیٰ ہے، لیکن کسی اور شخص کو پکڑ کر انہوں نے کیا ہے، سولی پر چڑھا دیا اسے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اور اپنی قدرت سے زندہ آسمان میں اٹھا لیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل السنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ موجود ہے. جس طرح ہم اور آپ زندہ ہے، دنیاوی زندگی جو ہماری ہے، جس طرح ہم جسم اور روح کے ساتھ اس وقت زندہ ہے، ٹھیک اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی ابھی زندہ ہے، ابھی ان کا انتقال نہیں ہوا، لیکن وہ آسمان میں اٹھا لیے گئے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب ان کا دوبارہ نزول ہوگا، اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا وہ مقابلہ کریں گے، اور دجال کی فوج کا مقابلہ کریں گے، اور مسلمان غالب آئیں گے، اور پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اسلام پھیل جائے گا اور سارے لوگ اسلام قبول کر لیں گے. تو یہ بہت اہم ہے. اچھا، یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ بھئی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا،
کرسچنز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے سولی پر چڑھا دیا گیا، پھر بعد میں جو ہے وہ آسمان میں اٹھا لیے گئے. تو اللہ نے دونوں کی تردید کیا، فرمایا کہ نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ آپ کو کنفیوژن ہو گیا، آپ نے کسی اور کو عیسیٰ سمجھا. حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے آسمان میں اٹھایا، بر رفعہ اللہ الیہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. اچھا، پھر اس صورت میں مباہلے کی دعوت کا ذکر ہے. ابھی جو میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تھا، تو دلائل کے ساتھ بھی بات کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی کی اطاعت وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو اللہ کے نبی کو کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، کہ اب آپ مباہلہ کی دعوت دیجئے. مباہلہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو بھی لے کر نکلیے، اپنی ازواج مطہرات اور اپنی بیویوں کو اور اپنے بچوں کو، اہل کو لے کر باہر نکلیے، اور ان عیسائیوں سے کہیے کہ تم بھی اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو اور سب کو لے کر خود بھی آ جاؤ، اور مل کر اب ہم دونوں دعا کریں کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اسے ہلاک کر دے. یعنی تم تو مجھے سچا نبی نہیں مان رہے ہو نا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آ جاؤ، میں مباہلے کی دعوت دیتا ہوں کہ جو خدا ہے ان سے ہم دونوں مل کر دعا کریں کہ ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہے، جو غلط پر ہے، باطل پر ہے، اس کو اللہ تعالی ہلاک کر دے. تو نجران کا جو وفد تھا عیسائیوں کا، وہ تیار نہیں ہوا، وہ ڈر گیا کہ بھئی اب اگر سچے نبی نکلے تب تو ہم پھنس جائیں گے. تو بہرحال جزیہ دے کے انہوں نے اطاعت قبول کی. پھر اس پارے کے آخر میں ذکر ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. بہرحال اس میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، جو وعدہ لیا ہے، اس کا ذکر ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، ہر نبی سے یہ عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ دین کا کام کرتے رہیں گے، آپ کو کتاب دی جائے گی، حکمت دی گئی، لیکن آپ کی زندگی میں ہی اگر آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو آپ کو ان پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی. تو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میری زندگی میں ہو جاتی ہے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے اور انہیں فالو کریں گے اور ان کی مدد کریں گے. تو ان انبیاء کے ذریعے ان کی قوموں سے بھی یہ وعدہ لیا گیا، ان کی امتوں سے بھی یہ وعدہ لیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے تو ان پر ایمان لانا ہے. اسی لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی امت کو آخری رسول کی بشارت دے دیتے تھے، وہ خوشخبری دے دیتے تھے. حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کیا تھا کہ بھئی میرے بعد جو احمد نامی نبی آنے والے ہیں ان کو تم فالو کرنا، لیکن عیسائیوں نے انہیں ریجیکٹ کر دیا، اور یہودیوں نے بھی ریجیکٹ کیا، حضرت موسیٰ کی بھی بات نہیں مانی انہوں نے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا دعوت عیسیٰ انا دعوت ابراہیم و بشرا عیسیٰ، کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں، کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ ان میں رسول آئے تو اللہ نے مجھے بھیجا بنی اسماعیل میں، اور حضرت عیسیٰ نے بھی بشارت دے دی تھی کہ بھائی بنی اسرائیل کو کہ آخری نبی آنے والے ہیں ان کو فالو کرنا. لیکن یہودیوں نے تورات کے حکم کو بھی جھٹلایا، عیسائیوں نے انجیل کے حکم کو بھی جھٹلا دیا اور محمد الرسول اللہ کا انکار کر دیا. تو یہود نے حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کیا اور محمد الرسول اللہ کا بھی انکار کیا، عیسائیوں نے محمد الرسول اللہ کا انکار کیا. اور محمد الرسول اللہ کی امت وہ واحد امت ہے جو حضرت عیسیٰ محمد الرسول اللہ پر بھی ایمان لاتی ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتی ہے، حضرت موسیٰ پر بھی ایمان لاتی ہے، اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان لاتی ہے. تحویل قبلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم، تحویل قبلہ کا مطلب ہے قبلے کا چینج ہو جانا، قبلے کا بدل جانا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کعبہ سے پہلے ہمارا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تھے تو نماز پڑھتے وقت اس طرح ایسے ڈائریکشن میں وہ کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے کعبہ بھی پڑ جائے اور پھر بیت المقدس کا رخ بھی اسی طرف ہو جائے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو جاتی ہے مدینہ المنورہ تو وہاں سے دونوں ڈائریکشن چینج ہو جاتے ہیں. یعنی یا تو اب آپ نماز پڑھتے وقت کعبے ہی کی طرف رخ کر سکتے تھے، یا تو نماز پڑھتے وقت بیت المقدس کی طرف رخ کر سکتے تھے. تو ظاہر ہے قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ ہجرت کرنے کے بعد بھی تقریباً 16 سے 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز ادا کی.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ جس گھر کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر جس کی تعمیر کی ہے اس کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے، لیکن چونکہ اب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، کوئی وحی ایسی نازل نہیں ہوئی تھی ریویلیشن جس میں یہ حکم ہو کہ آپ کعبے کی طرف رخ کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے ہی تابع تھے ظاہر ہے، تو وہ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ حکم نازل ہوا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے، کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آ رہے ہوں، تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ جس قبلے کو چاہتے ہیں اب ہم اسے ہی اصل قبلہ بنا دیں گے، اور پھر یہ حکم ہوا کہ اب مسجد حرام کی طرف آپ رخ کر لیں۔ تو 16 سے 17 مہینے تک مدینہ المنورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے آئے، جو یہودیوں کا بھی قبلہ تھا، اہل کتاب کا بھی وہی قبلہ ہے۔ لیکن جب یہ قبلہ چینج ہوا، ڈائریکشن چینج کرنے کا حکم دیا گیا، نماز کی حالت میں یہ آیت نازل ہوئی، نماز کے دوران ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چینج کیا، اور تمام مسلمان نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے ڈائریکشن اپنا چینج کر لیا۔ تو اب یہود ہو گئے بڑے پریشان کہ بھئی انہیں ایک ایسے ہی سازش کر رہے تھے، انہیں چڑ تھی مسلمانوں سے، لیکن کم از کم قبلہ تو ایک ہی تھا، لیکن اب قبلہ بھی چینج ہو گیا تو اور زیادہ دشمنی بڑھ گئی، اور مذاق اڑانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا کہ یہ بھائی کیسے نبی ہے، یہ کیسے مسلمان ہے کہ اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب کعبے کی طرف رخ کر رہے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہیں، یہ کیسے نبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب، ایسٹ اینڈ ویسٹ، یہ سب اللہ کے ہیں، اصل ایسٹ نہیں ہے، اصل ویسٹ نہیں ہے، اصل نارتھ نہیں ہے، اصل ساؤتھ نہیں ہے، کسی ڈائریکشن کو کسی ڈائریکشن پر فضیلت حاصل نہیں ہے، کوئی مخصوص ڈائریکشن مقدس نہیں ہے، بلکہ تمام ڈائریکشنز برابر ہے، اصل تو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا اب تک حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو ہم نماز اسی طرف رخ کر رہے تھے، اللہ کا اب حکم آ گیا کہ اب بھائی تم کعبے کی طرف رجوع کرو، کعبے کی طرف رخ کرو، تو پھر اب ہم اللہ کی طرف رخ، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے کعبے کی طرف رخ کرنے لگ گئے۔ تو اصل ڈائریکشن نہیں ہے، آپ کہہ دیجئے ان یہودیوں سے اور جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ قبلہ کیوں چینج ہوا، آپ کہہ دیجئے کہ اصل اللہ کا حکم ہے، ہم کسی عمارت کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کعبے کی عمارت کو سجدہ نہیں کرتے، اور ہم بیت المقدس کو جب مسلمان اس طرف رخ کرتے تھے تو اسے سجدہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہوئے اس طرف رخ کرتے تھے۔ تو بہرحال دوسرے پارے کی ابتدا تحویل قبلہ کے ہی ذکر سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے کما ارسلنا فیکم، دوسرے پارے میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 بنیادی مقاصد بیان کیے گئے کہ آپ کو کیوں بھیجا گیا۔ سب سے پہلا مقصد یتلو علیکم آیاتنا، کہ نبی کا کام یہ ہے، نبی کی ذمہ داری ہے کہ ہماری آیتیں پڑھ کر آپ کو سنا دیں، ہماری آیتوں کی تلاوت آپ پر کریں، سب سے پہلا کام۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور نبی کا دوسرا کام ہے تزکیہ کرنا، یعنی انسان کے باطن کو بھی درست کرنا، انسان کے دلوں کے اندر جو گندگیاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، شرک بیٹھا ہے، ان ساری چیزوں کو صاف کرنا، پاک کرنا، تزکیہ کرنا، ایک اچھا بندہ بنانا، ایک اچھا مومن بنانا، یہ بھی کام نبی کا ہے۔ یعنی نبی صرف میسج پہنچانے نہیں آئے، بلکہ میسج پہنچانے والے بھی ہیں نبی رسول، اور اس کے علاوہ اس کی تعلیم بھی دینے والے ہیں اور تزکیہ کرنے والے بھی ہیں۔ یعنی رسول اللہ کی صحبت کے نتیجے میں، ان کی تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام کی ایسی جماعت تیار ہوئی کہ جن کے نفوس پاک تھے، جن کے دل پاک تھے۔ پہلا کام نبی کا، رسول کا، ہماری آیتوں کو، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر تمہیں سنائے۔ دوسرا کام تزکیہ کرے، تزکیہ مطلب میں نے بتایا پاک کرنا، دل کو اور باطن کو، انسان کے باطن کو پاک و صاف کرنا گندگیوں سے، برائیوں سے۔ تیسرا کام وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اس نبی کا کام ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم بھی دے۔ دیکھیں، کتاب کی تلاوت کرنا یہ ایک الگ کام ہے، پھر اس تلاوت، جس کتاب کی تلاوت کی گئی ہے اس کتاب کی تعلیم دینا کہ بھئی اللہ نے اس آیت کو نازل کیا، آپ کو پڑھ کر سنا دیا گیا اس آیت کو، لیکن اس آیت کا مطلب کیا ہے، اللہ اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو یہ کام بھی نبی کا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کے ذریعے ہی سمجھائیں گے کہ بھئی قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے،
تو اللہ کے رسول کے الفاظ کو ہی کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے. لہٰذا بعض ایسے لوگ بھی ہمارے یہاں ہیں جو منکرین حدیث ہیں، یعنی حدیث کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو قرآن ہے بس ہم اسی کو فالو کریں گے، حدیث کو فالو نہیں کریں گے. تو ان کی یہ تردید ہے. اس آیت میں اللہ نے صاف فرمایا کہ نبی کا کام صرف آیتوں کا پہنچانا نہیں ہے، آیتوں کی تعلیم بھی نبی کا کام ہے. اور جب اللہ کے نبی آیتوں کو سمجھائیں گے تو اپنے ہی الفاظ میں سمجھائیں گے نا، اور جب اپنے الفاظ میں سمجھائیں گے تو اسی کو حدیث کہتے ہیں. اور پھر اس حدیث کو اب ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں، اس کو رد نہیں کر سکتے. چوتھی چیز حکمت کی تعلیم دیں گے، سنت کی تعلیم دیں گے. تو یہ 4 بنیادی مقاصد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے. تلاوت کرنا اللہ کی آیتوں کی، اور اس کے علاوہ تزکیہ کرنا، اس کے علاوہ کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت کی تعلیم دینا. اس کے بعد آیت کا ذکر ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. ہوا یہ کہ زمانے جاہلیت میں صفا اور مروہ پر بت رکھے ہوتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت نازل ہوئی اور وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور مسلمان ایک تعداد اسلام قبول کرنے لگ گئے لوگ، تو پھر وہ بھی عمرہ کرنا چاہتے، وہ بھی سعی کرنا چاہتے تھے. صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے. تو انہیں حرج محسوس ہونے لگا کہ بھئی سعی کرنا چاہیے ہمیں یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صفا اور مروہ پہ تو بت رکھے ہوئے ہیں. اچھا اسے ہٹا بھی نہیں سکتے کیونکہ مکہ میں ان کے پاس طاقت نہیں تھی، اقتدار نہیں تھا ان کے پاس. تو اللہ نے اس آیت کا نزول کیا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے، لہٰذا آپ عمرہ کرتے وقت اور حج کرتے وقت سعی ضرور کیجیے. اس کے بعد انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. مشرکین کیا کرتے تھے کہ اپنی جانب سے چیزوں کو حلال کرتے، اپنی جانب سے چیزوں کو حرام کر دیتے. تو اللہ نے اس کی تردید کی کہ حلال اور حرام کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے، کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے یہ بتانا صرف اللہ کا کام ہے. اللہ جس چیز کو حلال کہے گا وہ چیز حلال ہوگی، اور جس چیز کو حرام کہے گا وہ چیز حرام ہوگی. یہ مشرکین یا کسی بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنی جانب سے کسی حلال کردہ چیز کو حرام کر دے اور کسی حرام کردہ چیز کو حلال کر دے. تو اس آیت کا نزول ہوا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور اس میں 4 چیزوں کو گنوایا اللہ نے، 4 ایسی چیزیں جو حرام ہیں: مردار، میتہ، والدم بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ، اور ہر وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو، یعنی شرعی اعتبار سے اسے ذبح نہ کیا گیا ہو اور غیر اللہ کے نام پر اسے ذبح کیا گیا ہو، یا پھر کچھ غیر شرعی طریقے سے اس کو قتل کیا گیا ہو تو وہ میتہ میں داخل ہے. اس کے بعد ایک بہت ہی بلیغ آیت آتی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ قصاص لینے میں اے عقل مندو تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. قصاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں شریعت کا حکم ہے کہ ایک قاتل، اگر اسلامی حکومت قائم ہے تبھی یہ ہے، یہ اسلامی حکومت کا کام ہے، کوئی عام انسان اٹھ کر نہیں کر سکتا. وہ کیا ہے کہ ایک شخص نے کسی کا قتل کر دیا، تو اب یہ جو قاتل ہے وہ سزا کا مستحق ہے، تو اس کو سزا کیا دی جائے گی؟ شریعت نے بتایا کہ اس سے قصاص لیا جائے گا، یعنی اسے بھی قتل کیا جائے گا. اس نے انسانی جان کا احترام نہیں کیا اور قتل کیا اس نے ناحق، تو پھر اس شخص کو بھی یہ اسی سزا کا مستحق ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے، تو اسے قصاص کہتے ہیں. پھر اس میں اور بھی یعنی مختلف پہلو ہیں کہ مقتول کے گھر والوں کو بھی اختیار دیا جاتا ہے، یا تو قاتل کو قتل کروا دے یا دیت لے لے، پیسے لے لے، اس تفصیل میں نہیں جانے والا. لیکن اللہ نے جو اس آیت میں کہا ہے کہ اے عقل مندو قصاص لینے میں، یعنی قاتل کو بھی قتل کی سزا دینے میں تمہارے لیے زندگی ہے. اے عقل مندو، اب آپ اندازہ لگائیں زندگی کیسے؟ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے تو وہ تو مر جا رہا ہے، زندگی کیسے ہے؟ لیکن آپ غور کریں کہ جب اسلامی ملک کا یا کسی بھی ملک میں اس طرح کا سخت قانون ہوگا اور ایسی سخت سزا ہوگی کہ بھئی جو بھی کسی کو قتل ناحق کرے گا اس کو بھی قتل کی سزا دی جائے گی، اس سے قصاص لیا جائے گا، تو ایسی سخت سزا کو دیکھ کر وہ شخص جو قتل کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہوگا وہ باز آ جائے گا. تو اس طرح وہ قتل کرنے سے جب رک جائے گا تو اسے بھی سزا نہیں ملے گی، اس کو بھی زندگی مل گئی، اور جسے وہ قتل کرنا چاہ رہا ہوگا تو سزا کے ڈر سے اسے قتل نہیں کرے گا، تو جو مرنے والا تھا اس کی بھی زندگی بچ جائے گی. تو اس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قصاص لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، کہ قاتل بھی محفوظ ہو جائے گا، مقتول بھی محفوظ ہو جائے گا، یعنی قاتل نہیں بنے گا، مقتول نہیں بنے گا. تو کیا ہوگا کہ پورے معاشرے میں، پوری سوسائٹی میں ایک امن و امان قائم ہو جائے گا.
اس کے بعد وصیت کا حکم ہے کہ اسلام میں جب میراث کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، یعنی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کس کو وراثت میں کتنا حصہ ملنا ہے، اس سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، کہ تم میں سے جب کسی کو موت آئے تو وہ جو ہے وصیت کر دیں اپنے والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو مرتا تھا تو اس کی جو اولاد ہوتی تھی اور اس کے جو بیٹے ہوتے تھے خاص طور پہ، وہ ساری وراثت رکھ لیا کرتے تھے، تو مرنے والے کے ماں باپ کو بھی وراثت نہیں ملتی، بہنوں کو بھی وراثت نہیں ملتی، اور یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ بھئی مرنے سے پہلے وصیت کر دیا کرو، والدین کے لیے بھی کہ والدین کو اتنا مل جائے، دوسروں کو اتنا مل جائے، بہنوں کو اتنا مل جائے، رشتہ داروں کو اتنا مل جائے۔ تو یہ پہلے کا حکم تھا۔ اس کے بعد وراثت کا حکم نازل ہوا باقاعدہ، تو وراثت کی تقسیم جو ہے وہ شریعت نے طے کر دی کہ والدین کو اتنا ملنا ہے، بہنوں کو اتنا ملنا ہے، ماں باپ کو ظاہر اتنا ملنا ہے، اور بھی جو رشتہ دار ہیں اس طرح ساری تقسیم کر دی۔ تو اب ان لوگوں کے لیے وصیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی جو وارث ہیں ان کے لیے تو وصیت نہیں کی جاتی ہے، البتہ کیونکہ وارثوں کے لیے پہلے سے کیا ہے کہ اللہ نے حصے طے کر دیے ہیں کہ کس کو کتنا ملنا ہے، تو وارثوں کے علاوہ، ورثاء کے علاوہ جو لوگ ہیں رشتہ داروں میں، ان کے لیے وصیت کرنے کی اب بھی اجازت ہے کہ موت سے پہلے وصیت کر جائے کہ میری مرنے کے بعد میرے مال سے اتنے پیسے فلاں جگہ پہ دے دیا جائے یا فلاں شخص کو دے دیا جائے، جو وارث نہیں ہوگا ظاہر ہے۔ لیکن وہ بھی شریعت نے یہ قید لگائی ہے کہ 1/3 جو بھی مال آپ چھوڑ کے جائیں گے 1/3 سے کم ہی میں آپ وصیت کر سکتے ہیں، اس کے اندر ہی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کر دیں گے کہ پورے مال کو میرا آپ فلاں شخص کو دے دو جو وارث ہی نہیں ہے، تو یہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ جو وارثین ہیں ان کا بھی حق ہے، 1/3 حصے کے اندر آپ وہ کر سکتے ہیں وصیت۔ اس کے بعد روزے کی فرضیت کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ٹھیک اس طرح جس طرح تم سے پہلے کی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ ایک ایسا حکم ہے اور ایسی عبادت ہے جو اس امت کے لیے بھی فرض ہے، رمضان کے روزے، اور اس سے پہلے اس امت سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے روزے کی فرضیت ان کے یہاں بھی موجود تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے ہر اعتبار سے اللہ کے تمام احکامات کو فالو کرنے والا اور اللہ کی تمام حرام کردہ چیزوں سے دور رہنے والا شخص جو ہوگا وہ متقی کہلائے گا۔ تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ جلوت اور خلوت میں اللہ کا لحاظ رکھا جائے، اس کا پاس و لحاظ رکھا جائے، اس کے احکامات کو فالو کیا جائے، اور پھر اس کی جو منہیات ہے اس سے بچا جائے۔ تو تقوی کیسے پیدا ہوگا روزہ رکھنے سے؟ ظاہر ہے ہم اپنے نفس کو دباتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے رمضان میں، ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم انتظار کرتے ہیں کہ بھئی جب تک مغرب نہیں ہوگی تب تک ہم نہیں کھائیں گے، تب تک نہیں پئیں گے۔ تو آپ نفس کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس کر رہے ہیں، اور جب انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو وہ بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے، بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور خود بخود اس کے اندر تقوی آہستہ آہستہ آنے لگتا ہے۔ اس کے بعد رمضان کے مہینے کا ذکر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں یہ قرآن کریم نازل ہوا، ھدی للناس، جو کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو قرآن کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے، اسی مہینے میں اس کا نزول ہوا، لہٰذا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ جو ہے ہم لوگوں کو قرآن کی تلاوت اور قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور رمضان کی جو اتنی فضیلت آئی ہے احادیث میں کہ رمضان ایک اسپیشل مہینہ ہے، تو اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن کی وجہ سے رمضان کو اتنی زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم نقطہ میں چاہوں گا کہ آپ حضرات سن لیں۔ دیکھیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو آیتیں چل رہی ہیں، آیت نمبر 185 بلکہ 183 سے ہی رمضان کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے رمضان کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور رمضان کے احکامات رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رمضان میں قرآن کا نزول کا ذکر کیا جاتا ہے۔ 180 آیت نمبر 185 جہاں کمپلیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آیت نمبر جو 186 ہے وہ کیا ہے؟ اس میں رمضان کا ذکر نہیں ہے۔ کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اس آیت پہ غور کیجئے کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، یہ نہیں کہا جب بھی کوئی دیندار مجھے پکارتا ہے،
یا کوئی عالم مجھے پکارتا ہے، نہیں، کوئی بھی پکارنے والا بڑے سے بڑا گنہگار شخص کیوں نہ ہو، اللہ کو پکار رہا ہے. اور اچھا دعوتن کہا، دعوت الداعی، یعنی ایک پکار، ایک گناہ، جتنا بھی گنہگار بندہ ہو وہ اللہ کو ایک بار بھی پکارتا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تم سے قریب ہوں، اللہ اس کا جواب دیتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو میری بات مانتا رہے اور ایمان رکھے تاکہ وہ سیدھے راستے کی طرف جائے اور پھر وہ ہدایت پا سکے. تو یہ ایک اہم آیت ہے کہ جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے آپ بتا دیں میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، جب بھی کوئی پکارنے والا ایک بار بھی پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. تو اوپر سے رمضان کا ذکر چلا آ رہا ہے، پھر آیت نمبر 186 اچانک سے یہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي والی آیت آ جاتی ہے. پھر آیت نمبر 187 سے پھر رمضان کا ذکر شروع ہوتا ہے اور روزے کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. تو شروع میں رمضان اور روزوں کا ذکر، لاسٹ میں بھی رمضان اور روزوں کا ذکر، بس بیچ میں ایک آیت یہ آتی ہے جس کا بظاہر روزے سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، اور وہ یہی ہے کہ جب میرے بندے مجھ سے پوچھے. تو مفسرین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ رمضان کے احکامات کا ذکر کرتے کرتے اچانک یہ ذکر کرنا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ کہیں میں ان سے قریب ہوں اور ان کی دعا کا جواب دیتا ہوں، یہ اس بات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ روزے کی حالت میں خصوصاً رمضان کے مہینے میں خصوصاً دعا کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ وہ مہینہ ہے اور اس مہینے کے یہ وہ لمحات ہیں جن میں اللہ رب العالمین کثرت سے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. بہت زیادہ اس بات کی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرے گا، اور روزے دار کی دعا تو اللہ ریجیکٹ نہیں کرتا. اگر ہم ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اور تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم روزے رکھ رہے ہیں تو اللہ روزے دار کی دعاؤں کو ریجیکٹ نہیں کرتا. تو یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے. اس کے بعد اعتکاف کا ذکر ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. ایسی مسجد میں اعتکاف مرد کریں گے جہاں پانچوں وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہے. اس کے بعد پھر مختلف سوالوں کا جواب دیا گیا ہے، اور اس کے بعد حج کا بیان ہے اس بارے میں، اور حج کے متعلق تفصیلات ہے. اس کے بعد مرتد کے بارے میں بیان کیا گیا. مرتد کون ہے؟ مرتد اس شخص کو کہتے ہیں جو مسلمان تھا لیکن پھر وہ اسلام سے پھر گیا، یا تو کسی دوسرے مذہب کو اس نے اختیار کر لیا، یا وہ ایتھسٹ بن گیا، یا وہ اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی راستے میں چلا گیا، پہلے مسلمان ہونے کے باوجود وہ پھر گیا، تو ایسے شخص کو مرتد کہتے ہیں. تو ان کے متعلق اللہ نے کہا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. کہ تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا، اسلام سے پھر جائے گا اور پھر کفر کی حالت میں اس کی موت ہو گئی، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو دنیا و آخرت میں اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، اس کے اب اعمال کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اتنی بڑی سزا کیوں؟ کیونکہ وہ ہدایت پا چکا تھا، سیدھے راستے کی نعمت اسے مل گئی تھی، لیکن اس نے اس نعمت کی ناقدری کی اور نعمت کو ترک کر کے وہ گمراہی کی طرف خود سے گیا، تو اس کے لیے زیادہ سنگین سزا ہے. بہرحال اس کے بعد پھر اور بھی کئی سارے مسائل بیان کیے گئے پاکی ناپاکی کے متعلق. پھر اس کے بعد الطلاق مرتان، طلاق کے چند مسائل بیان کیے گئے. اس کے بعد رضاعت کا ذکر ہوا، والوالدات یرضعن اولادہن، کہ جو مائیں ہیں وہ اپنی اولاد کو حولین کاملین 2 سال مکمل دودھ پلائیں گی. اسلام نے بچوں کے بھی حقوق کا لحاظ رکھا ہے کہ جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کے بھی حقوق کا خیال رکھا ہے، اور ماؤں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مکمل 2 سال تک بچوں کو دودھ پلائے. اچھا، یہ رضاعت کا بھی بیان ہے، یہاں پہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے رضاعت کا کیا مسئلہ ہے. جس طرح حقیقی بھائی بہن میں نکاح کرنا، شادی کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، اسی طرح رضائی بھائی بہنوں میں بھی شادی کرنا جائز نہیں ہے، نکاح کرنا جائز نہیں ہے. مثلا 2 الگ الگ بچے، ایک بچہ ہے ایک بچی ہے، اور دونوں الگ الگ ماں باپ کے ہیں، لیکن کسی ایک عورت کا دودھ دونوں نے پیا ہے بچپن میں، تو اب کیا ہوا، یہ بچہ اور یہ بچی آپس میں رضائی بھائی بہن بن گئے، تو اب جب یہ بڑے ہوں گے تو آپس میں ان کا نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. تو یہ رضاعت کا مسئلہ، اور اس کے اور بھی مسائل ہے. اس کے بعد عدت کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، کہ ایسی عورت جس کو طلاق دے دی جائے، یعنی شوہر نے طلاق دے دیا، تو اب طلاق کے بعد وہ 3 حیض تک عدت گزارے گی. عدت میں کیا کرنا ہے کہ زیب و زینت کو اختیار نہیں کرنا ہے اور گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، اور پھر اس عدت گزارنے کے بعد وہ نکل سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. اور ایسی عورت جس کا شوہر مر گیا ہے، وفات ہو گئی ہے اس کی،
وہ 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی۔ اس کے بعد حکم ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، کہ عدت کے زمانے میں جب ایک عورت عدت گزار رہی ہو تو اب جو دوسرا شخص ہے جو نکاح کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اس سے، یعنی ایک وہ شادی شدہ عورت تھی، اسے طلاق مل گئی یا ایسا ہوا کہ اس کا جو پہلا شوہر ہے وہ مر گیا، تو اب وہ عدت گزار رہی ہے، تو عدت کے دوران کسی دوسرے مرد کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ صراحتاً نکاح کا پیغام بھیج دے۔ ہاں اشارے کنائے میں تو بات کہہ سکتا ہے، اشارے کنائے میں اپنے نکاح کرنے کا ارادہ وہ ظاہر کر سکتا ہے، لیکن صراحتاً نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتا عدت کے دوران۔ عدت گزارنے کے بعد اب وہ نکاح کا پیغام اس سے بھیج سکتا ہے اور وہ عورت کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اس پارے کے اخیر میں حضرت طالوت کا ذکر ہے۔ حضرت طالوت کون تھے؟ طالوت اور جالوت کا ذکر ہے۔ حضرت طالوت وہ تھے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء گزرے ہیں، تو انہی میں سے ایک نبی کے زمانے میں بنی اسرائیل نے اس نبی سے یہ درخواست کی کہ آپ جو ہے ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرمائیں، اس بادشاہ کو مقرر فرمائیں، ایسا بادشاہ کہ جس کی نگرانی میں اور جس کی سرپرستی میں ہم قتال کریں گے، لڑیں گے اور جالوت سے لڑ کر اپنے فلسطین کو اور جگہ کو جو ہے ہم آزاد کرائیں گے اور اپنے وطن میں جائیں گے۔ تو اس وقت کے جو نبی تھے انہوں نے کہا کہ بھئی جب اللہ تم پر اگر قتال اور جہاد کو فرض کر دے گا تو تم پھر جاؤ گے، ابھی تو کہہ رہے ہو کہ ہمیں بادشاہ دیجئے، کوئی ایسا ہمارا امیر بنائیے، بادشاہ بنائیے جس کے پیچھے رہ کر ہم جو ہے لڑیں گے ان لوگوں سے اور اپنے وطن کو واپس لیں گے، لیکن جب حکم نازل ہوگا تو تم پھر جاؤ گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمیں اپنے وطن سے نکال دیا گیا، ہم پیچھے کیسے نہیں ہٹیں گے، آپ کسی ایک کو مقرر کیجئے، ہم اس کے پیچھے جائیں گے، اس کے ساتھ جو ہے ہم بھی قتال کریں گے۔ تو اس نبی علیہ السلام نے کیا کیا کہ حضرت طالوت نامی جو شخص تھے ان کو بادشاہ مقرر کیا کہ جاؤ یہ تمہارے بادشاہ ہے، تم ان کی نگرانی میں جا کر لڑو۔ حضرت طالوت ایسے مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔